أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. سورہ التین آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ التین جو ہے مکی صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مختلف جگہوں کی قسمیں کھا کر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے بہترین ساخت میں پیدا فرمایا. اس کو التین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں التین کا لفظ آیا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس بلد امین کی، مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کر التین والزیتون جو ہے یہ پھل ہیں، اور یہ پھل جو ہے بیت المقدس میں شام اور فلسطین میں پائے جاتے تھے. یہ انبیاء کی سرزمین ہے. طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام فرمایا. بلد امین وہ امن والا شہر ہے جس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ایک رسول کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے چھوڑ نہیں دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے چاہے تو ناشکرہ بنے. وہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ضلالت کا راستہ اختیار کرتا ہے. جو ضلالت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے جو ہے نیچوں سے نیچ کر دیا. ضلالت کا راستہ اختیار کر کے انسان ہر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ اسفل سافلین میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے فرمانبردار بن کر رہتے ہیں. ان کے لیے عظیم اجر ہے. ایسی نعمتیں ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. فما یکذبک بعد بالدین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے. آپ تو انہیں واضح کر رہے ہیں کہ جو انسان ضلالت کا راستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ جنت کے باغوں میں جائے گا. تو کون جو ہے آپ کو اس کے بعد جزا و سزا کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے؟ یہ ایک فطرتی قانون ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. جو نائب بن کر رہے گا اس کو جزا ملے گی، اور جو سرکش اور باغی بن کر رہے گا اس کو سزا ملے گی. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ اللہ کی حاکمیت دنیا میں بھی قائم ہے، آخرت میں بھی اللہ کی حاکمیت قائم ہے. اور اللہ انسانوں کو ختم کر کے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اپنی عدالت میں ہر انسان کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تو نے ضلالت کا راستہ اختیار کیا یا ہدایت کا راستہ اختیار کیا. اللہ سب سے بڑا حاکم ہے اور اپنے بندوں کے درمیان وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں
زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہر حال میں اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ اس کو ختم کرتے تھے تو وہ کہتے تھے سبحانک فبلا، یا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں اے اللہ تو سب سے بڑا حاکم ہے، میں اس پر شاہد ہوں۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے اس یقین پر اس بات پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔